بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف مسلمانوں کے نزدیک بزرگ اور قابل عزت احترام ہیں، بلکہ یہود اور نصارہ حتیٰ کہ مشرکین عرب کے نزدیک بھی جلیل القدر ہیں۔ تورات میں آپ کا نام ابراہم اور ابراہیم آیا ہے۔ سریانی زبان میں ابراہیم کے معنی مہربان باپ کے ہیں، جیسے عربی میں اب رحیم کہا جاتا ہے۔ تورات کی روایت کے مطابق آپ اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 پشتوں کا فاصلہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی 11ویں پشت میں تھے، لیکن خود تورات کے شارحین کا خیال بعض قوی اطران کی بنا پر یہ ہے کہ تورات میں نسب نامہ کی کچھ پشتیں چھوٹ گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن ولادت۔ آپ کا سن ولادت سر چارلس مارٹن وہابٹ کے ازلیات کی جدید تحقیق کے مطابق 2160 قبل مسیح ہے۔ عرب شریف تورات کے بیان کے مطابق 75 سال ہے۔ اس حساب سے آپ کا سال وفات 1985 قبل مسیح تھا ہے۔ والد کا نام تاروح تھا۔ عربی زبان میں اس کا تلفظ آزر ہے۔ قرآن میں بھی آزر استعمال ہوا ہے۔ قدیم زبانوں میں نام کا تلفظ چونکہ مختلف طریقے سے ہوتا تھا، اس لیے نام میں اختلاف ہے۔ مسلمانوں کے لیے پرانے نام آزر کافی ہے۔ حضرت ابراہیم السلام کا وطن، آپ کا آبائی وطن بابل یا کل دنیا ہے۔ انگریزی تلفظ کا لودیا ہے۔ جدید جغرافیہ میں اسی کو عراق کہتے ہیں۔ جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی اس کا نام تورات میں اور آیا ہے۔ مدتوں سے شہر نقش سے غائب تھا، اب خدائی کے بعد اثر نو نمودار ہوا ہے۔ خدائی کے کام کی داربیل 1894 عیسوی میں پڑ گئی تھی۔ 1992 عیسوی میں برطانیہ اور امریکہ کے ماہرین ادویات کی مشترکہ تحقیقی مہم برٹش میوزیم پنسلوانیا یونیورسٹی کے زیر اہتمام عراق روانہ ہوئی اور کھدائی کا کام پورے 7 سال جاری رہا۔ رفتہ رفتہ پورا شہر نمودار ہو گیا اور عراق سرکار کے محکمہ آثار قدیمہ نے عجائب خانے کے حکم میں شامل کر کے ان خنبرات کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شہر فلیز فارس کے دہانہ فرات اور عراق کے پائیدارت بغداد کے تقریباً درمیانی مسافت پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ إِلَىٰ آخر الآیہ۔ قرآن میں مختلف مقامات پر ان تمام آزمائشوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے، جن سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں بڑی نوع انسان کا امام بنا دیا جائے۔ جس وقت سے حق ان پر منکشف ہوا، اس وقت سے لے کر دم واپسی تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو، اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جس سے انہوں نے حق کی راہ میں نہ چلا ہو۔ حسن نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 چیزوں کے ذریعے آزمایا گیا۔ نمبر 1 کواکب، نمبر 2 قمر، نمبر 3 شمس، 4 ہجرت، 5 ذیو ولد، 6 ختنہ، 7 نمرود کیا، اور بعض حضرات نے 30 کی تعداد کرائی ہے۔ مظہری یہ وہ تمام آزمائشیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے، اور آپ ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے، جس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر فائز کیے گئے۔ چنانچہ مسلمان ہی نہیں، یہودی اور عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب، سب ہی میں ان کی شخصیت محترم اور پیشوا مانی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اعلان امامت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن آزمائشوں سے گزارے گئے اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے، جس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر فائز کیے گئے، ارشاد ہوا
انی جاعلک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کرتے ہوئے فرمایا ومن ذریتی، یعنی میری ذریت میں بھی یہ منصب عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو قبول فرمایا، جس کا ذکر سورہ عنکبوت آیت نمبر 27 میں اس طرح فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی خبردار کر دیا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ اس سے اس امر کی وضاحت ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اونچی شان عند اللہ، اتنی قدر و منزلت کے باوجود اولاد ابراہیم میں سے جو نہ حلف اور ظالم مشرک ہوں گے ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو پیغمبر زادگی اور پیر زادگی اور صاحب زادگی کی بارگاہ الہی میں کوئی حیثیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَمَن بَطَّأَ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ، صحیح مسلم، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔